آج بھی یہ بات رلا دیتی ہے. وہ انتقال ہوا کسی شخص کا, جنازہ لایا گیا, بھیڑ لگ گئی, لمبی لائن صفوں میں بندی تھی, لوگ نماز کے انتظار میں تھے. امام نے کہا اجازت ہے جی نماز جنازہ پڑھی جائے. سب سے ایک بندے نے نکل کے کہا ٹھہرو, ابھی جنازہ نہیں پڑھانا ہے. کہا کیوں؟ کہ یہ جو مرا ہے نا اس پہ میرے 4 لاکھ کا قرضہ تھا, یہ رہا اس کا شیخ, پہلے یہ قرضہ دو, اس کے بعد اس کی نماز جنازہ ہوگی. لوگوں نے بیٹوں کی طرف دیکھا, بیٹے صف میں جو آگے کھڑے تھے پیچھے سرک گئے, پیچھے سرک گئے بیٹے, تاکہ پیچھے ہٹ گئے تاکہ پیسے نہ دینے پڑ جائے. اس نے کہا نماز تب ہوگی جب قرضہ دے دو گے. کتنا عجیب منظر ہوگا جب پڑھا جنازہ, نماز جنازہ کو روک دیا جائے. بات مرنے والے کے گھر تک پہنچ گئی. صرف بیٹے نہ تھے, اللہ نے بیٹی سے بھی نوازا تھا. بات جب گھر تک پہنچی کہ کوئی بندہ ہے جو تمہارے باپ کی نماز جنازہ نہیں ہونے دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے 4 لاکھ کا قرضہ ہے مرنے والے پر. خدا کی قسم, آرٹیکل میں لکھا ہے بیٹی نے نہ جو چابی تھی مکان کی 10 لاکھ کی مکان کی چابی لی اور دونوں بیٹوں کے ہاتھ پکڑے وہاں جہاں جنازہ رکھا تھا. اس نے کہا کون ہے جو میرے باپ کا جنازہ نہیں ہونے دے رہا ہے؟ وہ بندہ آگے بڑھا, اس نے کہا یہ رہی میرے 10 لاکھ کے مکان کی چابی, جا اسے بیچ کے اپنا قرضہ پورا کر لے. اور اس نے کہا تھا سن, اگر اس میں بھی قرضہ پورا نہ ہو میرے بیٹوں کی جوڑیاں لے جا, انہیں بازار میں بیچ دینا, لیکن میرے باپ کے جنازے کو نہ رو, باپ کے جنازے کو نہ رو. اس نے چابی تو لے لی, پیچھے ہٹ گیا. اس نے کہا لوگوں ایک بار میرے باپ کا چہرہ تو دکھا دو. بیٹی آگے بڑھی, کفن کھولا, متھا چوم کے کہا تھا 2 آنسو باپ کے چہرے پہ ٹپکائے. کہا با فکر نہ کرنا, کوئی تیرے جنازے کو نہیں روک سکتا ہے, اس لیے کہ ابھی زمین پہ تیری بیٹی تیری ہمدرد موجود ہے. جب بیٹی نے یہ جملے کہے چیخیں نکل گئی تھی, لوگوں کی چیخیں نکل گئی تھی. جو پیسے مانگ رہا تھا وہ رو دیا. اس نے کہا بیٹی معاف کر دے, تیرے باپ پہ میرا کوئی قرضہ نہیں تھا. کہا پھر یہ تماشا کیوں کیا؟ کہا تیرے باپ کے 4 لاکھ میرے پاس تھے, میں آیا تو سوچا کون اس کا وارث ہے, کسے دینا ہے. کہا مجھے کوئی وارث اس کا نظر نہیں آیا. میں نے پھر کہا سوچا کہ میں قرض مانگوں, جو قرض دے گا وہی اس کا حقدار ہوگا. اس نے کہا بیٹی میں مان گیا کہ باپ کی اصل قرض ادا کرنے والی بیٹی ہوا کرتی ہے.